بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 فروری 2021 بروز منگل، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹ کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو چینل سبسکرائب کر لینا ہے۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کا مریخ مشن ہوپ پروب کی تحقیقات میں داخلے سے قبل شیخ محمد کا عرب دنیا کو دلی ویڈیو پیغام۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کائنات کا اب تک سب سے دور پہنچنے والا ہمارا مشن ہوگا، اور اس بارے میں ہوپ پروب کے مارشن کے مدار میں داخل ہونے سے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت پہلے قوم عرب دنیا سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم متاثر ہوئے اور کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن اس مشن کے بعد ہم نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ اس بار میں شیخ محمد نے ٹویٹر پر اپنے ایک ویڈیو شیئر میں کہا کہ 50% خلائی جہاز جنہوں نے مریخ کے مدار میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی وہ ناکام ہو گئے، اور یہاں تک کہ اگر امید کی تحقیقات کے مدار میں داخل نہیں بھی ہو سکتی تب بھی میں یہی کہوں گا کہ ہم نے ایک نیا صد باب رکھ دیا ہے اور تاریخ رقم کی ہے، کیونکہ یہ کائنات کا اب تک سب سے دور پہنچنے والا ہمارا عربوں کا مشن ہوگا۔ اس بارے میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر نے متحدہ عرب امارات اور عرب اور اسلامی ممالک کے عوام کو مبارکباد پیش کی، اور امید کی جانچ پڑتال کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ مل کر کام کیا گیا ہے۔ اس بارے میں شیخ محمد نے ٹویٹ کیا کہ 200 سے زیادہ عمارتی انجینئروں کے ذریعے اور 50 لاکھ سے زیادہ کام کے اوقات کے بعد ہمارا مقصد تمام عربوں کو امید دینا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اقوام اور دوسرے لوگوں سے اب مقابلہ کر سکیں گے۔ انہوں نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا بھی فرمائی ہے کہ دعا ہی اب مریخ مشن کو کامیابی تک لے جائے گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں شارجہ نے RTA جرمانے پر 50% رعایت دینے کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی فراہم کریں تو اس بارے میں شارجہ کی روٹس اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے اس بارے میں دبئی کے روز بدھ کے روز 1 جنوری 2020 سے 31 اکتوبر 2020 کے درمیان جاری ہونے والے اپنے تمام جرمانوں پر 50% رعایت دینے کا اعلان کیا، اور اس بارے میں ڈسکاؤنٹ اسکیم 1 مارچ یعنی کہ 1 مارچ 2021 تک موزوں رہے گی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جاری کرتے ہیں ان لوگوں کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے اتھارٹی نے تمام گاڑی چلانے والوں سے رعایتی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کا مطالبہ بھی جاری کر دیا۔ اس بار میں تمام جرمانے SRTA کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی ادا کرنا ہوں گے، اور اس کے لیے آپ کو ادائیگی کے لیے کون کون سے دوسرے طریقے مہیا ہو سکتے ہیں تو اس بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اتھارٹی کی ویب سائٹ یعنی کہ www.srta.gov.ai پر جا کر آپ پے کر سکتے ہیں، یا العذرا میں اتھارٹی کا جو صدر مقام ہے وہاں پر بھی آپ جا کر اپنے ادائیگی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یا خور فقان اور کلبہ میں اتھارٹی کے جو دفاتر موجود ہیں ان پر بھی جا کر آپ اپنے حالیہ جرمانے جو ہے وہ پے کر سکیں گے، جن میں آپ کو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات اور دبئی کے اندر 2 چاند وائرل ہونے کی فوٹو جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اس بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا تھا۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ القدرہ میں 2 چاند کی تصاویر وائرل ہو گئی تھیں، اور دبئی کے القدرہ میں اچانک نمودار ہونے والے 2 چاند یو اے کے سوشل میڈیا حلقوں کو طوفان کی لپیٹ میں لے گئے۔ اس بارے میں اسرار کو اب مکمل طور پر حل کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مارشن کے یہ 2 چاند متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ میڈیا آفس کے ذریعے ہوپ پروب کی تحقیقات منانے کے لیے چلائے جانے والے ایک مہم کا ایک انوکھا حصہ تھے۔ اس بارے میں امید کے اور مریخ کے چکر لگانے والے 2 چاند فونوس اور ڈیموس آسمان پر ایک نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پیش کیے گئے جو متحدہ عرب امارات میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان چاند کو حقیقت پسندانہ طور پر ظاہر کرنے کے لیے 2 اور لمبی دوری سے دکھانے کے لیے جیو ویکل 100 میٹر کرینیں اور 40 میٹر کی جدید اسکرینز بھی استعمال کی گئیں، اور یہ خیال متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو یہ واضح کرنا تھا کہ امید کی تحقیقات 500 ملین میل دور حاصل کر رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ بیدار کرنا تھا کہ آج 9 فروری کو مارشین مدار میں امید کی تحقیقات کے اضافے کے گرد جوش و خروش پیدا کرنا بھی شامل ہے۔
تو یہ گورنمنٹ نے خود کیا تھا تاکہ لوگ جو ہے ان کے ہوپ پرو مشن کو سراہیں اور اس مقصد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات شارجہ میں ایوارڈ ایونٹ کو کووڈ-19 کے سفری پابندیوں کی وجہ سے مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ شارجہ ایکسیلنس ایوارڈ، جسے SEA کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے بورڈ آف ٹرسٹی سفری پابندیوں کی وجہ سے رواں سال کے لیے شارجہ گلف ایکسیلنس ایوارڈ روکنے پر راضی ہو گئے ہیں، اور یہ آج ایک اجلاس میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے سلسلے میں جاری رکھنے کے لیے حال ہی میں کی جانے والی ترمیم کی روشنی میں ایوارڈ کے ورک پلان کے تحت 2020-21 ایڈیشن میں ہونے والی پیش رفتوں کا جائزہ لینے کے بعد ہی سامنے آیا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ شارجہ ایکسیلنس ایوارڈ SEC کے بورڈ آف ٹرسٹی کے چیئرمین، شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین عبداللہ سلطان اویس کی زیر صدارت یہ اجلاس بصری مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ممکن ہوا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت زندہ آبی وسائل کو باقاعدہ اور محفوظ کرنے کے لیے دبئی کا ایک نیا قانون بھی بنا لیا گیا، جن کا جان لینا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ اس بار میں شیخ حمدان نے دبئی میں زندہ آبی وسائل کی ماہی گیری سے متعلق ریگولیٹری کمیٹی تشکیل دی، اور اس بار میں ووم نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق دبئی کے ولی عہد اور دبئی کے ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے دبئی میں رہتے ہوئے آبی وسائل کے ماہی گیری سے متعلق ریگولیٹری کمیٹی کے قیام کے بارے میں 2021 کی قرارداد نمبر 2 میں جاری کی ہے، اور اس بار میں سوموار کے روز نئی قرارداد کا مقصد زندہ آبی وسائل کے تحفظ سے متعلق وفاقی قانون سازی اور وزارتی فیصلوں کے مناسب نفاذ کو یقینی بنانا تھا۔ اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ وہ دبئی میں زندہ آبی وسائل کی کمی اور ان وسائل کی ماہی گیری کو منظم کر سکیں تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے ذخیرے کے مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ اس نئے قانون کے متعلق تازہ ترین طور پر جاری کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ایک نیو پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں یہ ہے کہ صرف وہی لوگ ہی آ سکتے ہیں جنہوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے۔ امارات کے ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ نے اس بارے میں پابندی بھی عائد کر دی ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت راس الخیمہ میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ کے کسٹمر سروس سینٹر میں انہی صارفین کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی جنہوں نے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے لی رکھی ہیں، اور انہیں ویکسین کی دوسری خوراک لگوائے ہوئے کم از کم 2 ہفتے بھی گزر گئے ہوں، تب جو ہے امارات اس میں وہ ان اداروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ تازہ